سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت والا سلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے. سب سے پہلے ٹرمپ، اور ٹرمپ صاحب کبھی دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی کوئی اعلان ہوتا ہے. اب آخری اعلان کیا کیا خان صاحب؟ آخری اعلان یہی ہے کہ جو مسودہ فائنل ہوا ہے، جو مطلب خبروں سے تجزیوں سے انسان کو نتیجہ نکالتا ہے، وہ تو یہی ہے کہ جو آخری معاہدہ فائنل ہوا ہے ایران اور ان کے درمیان بعض طاقتوں کے بیچ میں ڈلنے کے بعد، وہ مسودہ ایران نے تو کلیئر کر دیا ہے، کیونکہ ایران کے پہلی دفعہ جو وزارت خارجہ ہے اس کے ترجمان نے کہا ہے کہ اب ہم جنگ سے دور چلے گئے ہیں، اب امن کے معاہدے کی طرف ہم نے فائل کر لیا ہوا ہے. اور اس سے پہلے ایران ایسی باتیں نہیں کرتا تھا. ایران کا رویہ ایسا ہی تھا کہ بھئی اگر ہماری بات ماننی ہے تو مانو، نہیں تو ہم جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہیں. اور وہ معاہدہ کل ڈسکس ہوا ہے کہ کیبنٹ کے اندر ٹرمپ صاحب کے اپنی کیبنٹ ہے ان کی، اور وہاں 2 گھنٹے بحث کے بعد وہ کہتے ہیں بے نتیجہ وہ اجلاس ختم ہو گیا ہے. سوائے اس کے کہ ایک پروگرس سامنے نظر آئی ہے کہ ٹرمپ صاحب نے جو ناکہ بندی تھی کی ہوئی تھی اپنا فاسفورس کی، وہ انہوں نے ہٹا لی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے حکم دے دیا کہ ہمارے جہاز جو ہے وہ واپس آ جائیں. یہ بہرحال ایک مثبت سائن ہے، اور یہ انہوں نے نظر ہٹائے ہیں تو پھر لازمی بات ہے کہ ایران نے بھی اس کے اوپر حامی بھری ہوگی کہ ہم اپنا ہرمز جو ہے وہاں سے ہم ناکہ بندی جب وہ اپنے ختم کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑی پروگرس سامنے آئی ہے، اور یہ بہرحال اس معاہدے کا حصہ ہے کہ وہاں پر کوئی ابنائے ہرمز جو ہے اس کو کھولنے کے معاملے میں انٹرنیشنل طور پر وہ کھلا رہے گا، اور اگر اس پہ کوئی لگانی ہے پابندی یا کوئی ٹول ٹیکس وغیرہ لگانا ہے، وہ جو 60 سال کی جنگ بندی کے دوران گفت و شنید ہوگی اس میں یہ معاملہ ڈسکس کیا جائے گا. ابھی بھی جو زیادہ تر معاہدے کی چیزیں باہر آ رہی ہیں اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تو باتیں ڈسکس ہونی ہے، ابھی تو 60 دن جو ہے وہ اس معاملات کے اوپر ڈسکشن ہوگی پوائنٹ بائی پوائنٹ، اور پھر وہ فائنل فیصلہ ہوگا. ابھی تو ایک قسم کی یہ جنگ بندی کی توسیع ہے، تو اسی لیے دونوں طرف سے امریکہ کی طرف سے زیادہ دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں. کل بھی اس میٹنگ کے بعد جو بغیر نتیجے کے ختم ہوئی ہے ان مہینوں میں کہ بھئی تمام اس معاہدے پر ٹرمپ صاحب نے سائن کرنے تھے، جو اس پہ حامی بھر رہی تھی وہ انہوں نے حامی نہیں بھری. وزیر دفاع نے پھر ایک بیان جڑ دیا کہ بھئی ہم جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہیں، اور اس قسم کی گفتگو انہوں نے دوبارہ کر دی ہے. اب یہاں محسوس یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو ان کا ڈومیسٹک مسئلہ ہے اس کے اندر وہ معاہدہ پاس نہیں ہو رہا. یا تو ٹرمپ صاحب کے بعض کولیگز یا ان کے ساتھی جو ہیں وہ اس کے اوپر تحفظات رکھتے ہیں، اس لیے کہ آگے جو ہو رہے ہیں انتخابات ہونے ہیں وسطی مدت کے، ان کی کمپین جو ہے وہ امریکہ میں شروع ہو چکی ہے، اور وہاں سے ریپبلکنز کو خطرہ ہے کہ ہمیں ایسا معاہدہ اس صورت میں اگر سامنے آیا جس میں امریکہ کی کوئی بھی بات نہیں مانی گئی اور ایران کی باتیں مانی گئی ہیں، تو پھر لازمی بات ہے کہ ہم ریپبلکنز جو ہے وہ اس کا اثر ہوگا اور ہم ہار جائیں گے. تو اس لیے ابھی تک معاہدے پر سائن تو نہیں ہوئے، لیکن معاہدے کی ڈرافٹ جو ہے وہ بہرحال فائنل ہے. اور دیکھیں اب اس میں کتنے دن لگتے ہیں. ٹرمپ صاحب نے یہ چال چلی تھی کہ بھئی اپنے پبلک کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ابراہیمی معاہدے کو بیچ میں رکھ دیا تھا کہ یہ سارے مسلمان ممالک جو اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. اس میں انہیں کامیابی نہیں ہوئی. کہا یہی آ رہا ہے کہ سب نے اس معاملے میں یہی جواب دیا کہ پہلے فلسطین کی ریاست بنے گی تو پھر ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے. یہی باتیں جو ہے کہی جا رہی ہیں. جو اپنے پاکستان کے وزیر خارجہ کی جو کل ملاقات ہوئی ہے امریکن وزیر خارجہ سے، اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اس ملاقات کا غرض بھی یہ تھی کہ پاکستان نے اپنی پوزیشن جو ہے واضح کی ہے کہ ہم اس صورتحال میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی حضرت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تیل کی قیمتیں جو ہے وہ اپنی جو نارمل قیمت ہے وہاں پہ جلد آ جائیں گی. دیکھیں اگر تو اب نیا بس کھل جاتی ہے، ناکہ بندی ختم ہو جاتی ہے تو تیل کی قیمتیں جو ہیں نیچے آ جائیں گی. اور لیکن دیکھیں تیل کی مارکیٹ جو ہے اس وقت بہت زیادہ متاثر ہے. کل میں ڈسکشن دیکھ رہا تھا صبح کی جو ہوتی ہے جرمنی کی معاشیات کی ڈسکشن، اس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ نہ سونے کی قیمت کہیں ٹھہر رہی ہے
نہ پیٹرول کی قیمت کہیں ٹھہر رہی ہے، نہ انرجی کی قیمت کہیں ٹھہر رہی ہے، جس کی وجہ سے تمام جو کاروبار ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. جو ان کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ کہیں مطلب کسی پازیٹیو طرف نہیں جا رہا. تو پورا مطلب سسٹم جو ہے وہ ہلا ہوا ہے. اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جب تک یہ ایک ایران کا مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ سچویشن اسی طرح جو ہے سروائیو کرتی رہے گی. کبھی اوپر جاتے ہیں کبھی نیچے جاتے ہیں، کوئی صحیح جیسے کہتے ہیں کوئی پلاننگ نہیں ہو سکتی، کوئی نئی جو ریٹس ہیں ان کے شیئرز کا کاروبار جو پوری طرح ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا. تو بہرحال اس لیے اب میرا خیال شاید یہی پریشر کام کر گیا اور انہوں نے ناکہ بندی ختم کر دی اور ایران نے بھی مان لیا کہ بھائی ہاں ہم اس کو اپنا ہرمس کو کھول لیتے ہیں. تو امید ہے کہ پھر یقین بات ہے کہ یہ پرائسز جو ہیں وہ نیچے آنی شروع ہو جائیں گے. قسم امریکہ اور عمان کی پرانی دوستی ہے، لیکن ایک جو آج کل دھمکیوں کا سلسلہ ٹرمپ صاحب نے جاری کیا ہوا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے نزدیک دوستی جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ لوگ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں. اب سب حالات ہیں تمام دوستیوں میں پیمانے بدل دیے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس دوستی کی بنیاد یہ تھی، ایک تو امریکن کا ویسے ہی آپ کو پتا ہمارے عرب ممالک کے اوپر بہت زیادہ ایک تاثر ہے، اور پھر ان کی انویسٹمنٹیں ہیں اور بہت زیادہ امریکن کو چڑھاتے تھے جو انہیں یہ تھا کہ یہ ہماری نگہداشت کا ہماری حفاظت کرے گا. وہ حفاظت تو وہ کرنے میں ناکام رہا، اس طرح حفاظت نہیں کر سکا. تو اب ظاہر بات ہے کہ اس امن کے بعد ہر طرف کہا جا رہا ہے کہ نئی دوستیاں پیدا ہوں گی، نئے گروپس بنیں گے. تو اس لیے امان اب اس وقت تو زیادہ خاموش جاتا وہ خاموش ہے. لیکن ایران اب بھی کہہ رہا ہے کہ بھی ہماری امان کے ساتھ جو ہم اپنا ہرمس کا فیصلہ ہے، فائنل فیصلہ ہم امان کے ساتھ مل کے کریں گے. اور بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ اب خلیجی ممالک جو ہیں وہ ایک نئے زاویے سے جو ہے اس یورپ یا امریکن تعلقات کو دیکھیں گے. اس میں امان بھی اپنی جو ہے وہ نئی جگہ بنائے گا. یورپ کو دیکھ لیں، یورپ میں بھی جرمنی نے اور ہالینڈ نے مل کے ایک نئی مایوس ہو کے ان سے ایک قسم کا نیٹو سے ایک نئی فورس جو 50,000 فوج کی انہوں نے تیار کی ہے بالٹک ممالک کے نارتھ کی اس کے لیے. منسٹر کے اندر انہوں نے ہیڈ کوارٹر اس کا بنایا اور وہ باقاعدہ کام وہاں شروع ہو گیا. 50,000 فوج وہاں پہ تیار کی جائے گی جو روس کے خطرے سے یا بالٹک ممالک کے اگر نارتھ سائڈ سے خطرہ ہوتا ہے یورپی ممالک کو تو ان کا دفاع کرے گی. اس لیے اب نئے حالات کے اندر نئے نقطۂ نظر یا نئے زاویوں کے ساتھ جو ہے ہر کوئی اپنا ملک اپنی حفاظت کر رہا ہے. پولینڈ کے اوپر اب تک یہ سینٹر جو تھا پولینڈ میں تھا، لیکن پولینڈ کیونکہ اب زیادہ امریکہ کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے اور اس وار کے اندر یوکرائن وار میں پولینڈ نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو کہ یورپی یونین سے چاہتی تھی. تو اب پولینڈ سے بھی فاصلے ان کے بڑھ رہے ہیں اور اسی لیے وہ نئے ممالک کو یورپی یونین میں شامل کرنا چاہتے ہیں. 3-4 ممالک کے نام بھی آئے ہیں جن کو پیچھے ڈسکشن ہوئی ہے کہ ان کو یورپی ممالک میں شامل کر دیا جائے. تو بہرحال اب یہ جو کچھ ایران وار کے بعد دنیا میں ہو گیا اس کے بعد نئے اتحاد اور نئی گروپ بندیاں جو ہے وہ سامنے آنے والی ہیں. حسن سائفر میں دیکھ رہا تھا کچھ امریکہ سے بھی نیوز چل رہی ہے، پوٹن نے بھی کہا کہ عمران خان کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، وہ معاہدہ کرنا چاہتا تھا. یہ بتائیے کہ امریکہ کا بھی کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے امریکہ کی کافی بدنامی ہوئی ہے، کیا پاکستانی حکمرانوں پر کوئی اس کا اثر ہو سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہنے والے کون ہیں امریکہ میں کہ امریکہ کی بڑی بدنامی ہے؟ آیا کہ امریکہ کی حکومت نے کہا ہے یا کہنے والے جو ہیں وہ عام ہماری سطح کے لوگ ہیں؟ تو بظاہر تو امریکہ کے لیے یہ بہت چھوٹی سی بات ہے یہ سائبر کا جو کیس بنا ہوا ہے یا جو کچھ اس کا نام لیا جا رہا ہے. تو لیکن ابھی تک تو ان کے کوئی ایسے اثرات سامنے نظر نہیں آئے جس کے اندر اب کہہ سکیں کہ ہاں بھائی اس کی بدولت جو ہے اب عمران خان کے حالات بہتر ہو جائیں گے، یہ طریقے صاف جائے یا امریکن پریشر اس کے اوپر کام کر رہا ہے. ابھی تک تو امریکہ کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اس کے لیے عمران خان اندر ہے یا باہر ہے اس سے زیادہ بھی وہ ہے کہ اپنے ملک کی جو جن حالات میں گھرا ہوا ہے جس سے اس کی اپنی بدنامی ہو رہی ہے، یہ ٹرمپ صاحب کی اپنی شخصیت کو جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ اس کو درست کرنے کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہے بجائے عمران خان کے.
اچھا، سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی، میں نے ویسے خان صاحب کو بھیجی تھی، خان صاحب نہیں دیکھ پائے مگر میرے پاس وہ موجود ہے وہ ویڈیو، تھوڑا سا میں اس کا بتا دیتا، میں خان صاحب سے پوچھتے ہیں۔ یہ جی کل ویڈیو اپلوڈ کی گئی اور یہ ربوہ ٹرین اسٹیشن سے بتایا گیا کہ 1974 میں 29 مئی کو ختم نبوت کے جو اسٹوڈنٹ تھے وہاں پہ آئے اور انہوں نے ختم نبوت کے نعرے لگائے اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ خان صاحب، یہ گورنمنٹ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ آپ پچھلے کھاتے کھول کے بیٹھ جائیں اور وہ بھی جھوٹ پر؟ دیکھیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ موب کتنا بڑا تھا۔ اگر تو وہ چند مولوی تھے تو پھر تو ہو سکتا ہے وہ ان کی اپنی سازش ہو، اور اگر ایک بڑا موب اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئے پھر لازمی اس حرکت کے پیچھے کوئی نہ کوئی تحریک تھی، کوئی نہ کوئی طاقت تھی جس نے ان کو سے یہ کام کروایا ہے۔ اب اس کی بیک گراؤنڈ میں وہ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر، کیونکہ ہمیشہ جب بھی پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرنی ہو، کسی سیکورٹی ایجنسی نے یا کسی ادارے نے کوئی مہم، کوئی موو چلنی ہو، تو اس کے لیے وہ رستہ بنانے کے لیے ہمیشہ ایم جی او کے نام کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسی فضا حکومت کے خلاف تیار کی جاتی ہے جس میں لوگ جو ہے وہ حکومت کے خلاف نعرہ بازی کریں اور یہ ثابت کریں، یہ ماحول ایسا بنایا جائے کہ یہ اس حکومت سے جان چھڑوانی ہے، یہ اس حکومت کو پریشر میں لانا ہے، اس سے یہ کام کروانا ہے، تو اس کے لیے پھر ایم ڈی اے کارڈ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب میں نے وہ ویڈیو دیکھی نہیں، مجھے نہیں بنا اس خبر کی تفصیل، مجھے پتا ہے کہ ربوہ میں کل کتنے لوگ آئے ہوئے تھے، اور اگر تو واقعی موب آیا ہے بڑا اس طرح پہلے آیا تھا تو پھر لازمی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی موومنٹ جو ہے وہ چلنے والی ہے۔ اتنے زیادہ لوگ نظر نہیں آ رہے اس میں، اتنے زیادہ لوگ نہیں، صرف علماء نظر آ رہے ہیں مجھے تو جو سمجھ آئی ہے، ویڈیو ہے میرے پاس۔ تو پھر تو کسی ادارے کی یا کسی مولویوں کا اپنا گروہ ہوگا جس نے یہ حرکت کی ہوگی۔ نہیں تو یہ ہر سال آ کے یاد دہانی کرانی ضروری ہے؟ دیکھیں، ان کا رسک اس سے چلتا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو، ہر بندہ جو ہے چاہتا ہے کہ میں اخباروں میں بھی آؤں، میں ٹی وی میں بھی آؤں۔ اب جو علماء کا حلیہ ہے یا علماء کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ نیکی پھیلائیں یا لوگوں کو نیکی کی راہ دکھائیں یا لوگوں کو نیکی کی طرف، عبادت کی طرف لے کے آئیں۔ ہر بندہ اس سٹیج کو استعمال کرنا چاہتا ہے اپنی پبلسٹی کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنا ایک دائرہ بنانے کے لیے، تو اس کے لیے ایسی حرکتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ ورنہ جو لوگ دین کو سمجھتے ہیں یا دین پھیلانا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی ان معاملات کے اندر دخل اندازی نہیں کرتے یا ان معاملات کو اس طرح اچھال کے پبلک میں پیش نہیں کرتے۔ ہاں صاحب، ایک کل کیس بھی درج ہوا ہے، قربانی کسی اہم جی نے کی ہے، اس میں 298C کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں جو گورنمنٹ کی خاموشی ایسے معاملے میں، کسی وزیر نے، کسی مشیر نے، کسی ایسے بندے نے آ کے یہ بات نہیں کہی کہ جناب یہاں پہ جو بھی لوگ رہتے ہیں ان کو مذہبی آزادی ہے اور کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا وجہ حکومت کی خاموشی کی وجہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایم ڈی او کے معاملے میں کبھی بھی کسی بندے نے اپنے آپ پر رسک نہیں لیتا، اس لیے کہ جو لیتا ہے اس کے خلاف دنیا کھڑی ہو جاتی ہے۔ اچھے سے بڑے بڑے مولوی جو ہیں وہ اس بات پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں خاموش ہو تو وہ تمہیں برداشت ہو جاتا ہے، اگر آپ خلاف نہیں بولتے تو کم از کم خاموش ہے تو، اگر کوئی تھوڑی سی فیور کی بات کرتے وہ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی، ان علماء سے جو پاکستان کے چند علماء ہیں جو جن کی بات دنیا سنتی ہے، تو وہ پھر اس بات کو اچھالتے ہیں۔ تو اس لیے پھر لوگ ایسے معاملات کو پر ایک دو کیس جو ہو رہے ہوتے ہیں ان پہ لوگ خاموش رہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی بات نہیں آتے کہ ان کو پائے قربانی نہ کرو، تو پھر جو ان کا یہ فیلنگ ہے تو غلط، لیکن یہ ہے کہ بھئی امن کی خاطر بعض دفعہ جماعت کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے کہ جی آپ اس وقت خاموشی اختیار کر لیں۔ تو بعض جگہ جہاں پر خاموشی اختیار نہیں کی جاتی وہاں ہماری طرف سے خلاف ورزی ہو جاتی ہے، یہ کوئی جذباتی احمدی کہتا ہے نہیں جی میں نے یہ کر کے دکھانا ہے، اس وجہ سے پھر بھی معاملات جو ہے ان کو موقع مل جاتا ہے، ان کو موقع مل جاتا ہے۔ بالکل، بہت شکریہ خاص۔ اچھا، یہ جو ربوہ چناب نگر کی ویڈیو ہمارے پاس ہے، یہ سوشل میڈیا سے میں نے دیکھی تھی اور پتہ نہیں وہاں پہ کتنے لوگ تھے ہمیں اس کا اندازہ نہیں،
نامکمل رپورٹ ہے، اس لیے جو سوشل میڈیا کی خبر ہوتی ہے اس میں ہم بتا دیتے ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہم نے لی ہے، کوئی کنفرم نہیں ہے، لیکن وہ جو کیس ہوا ہے وہ کنفرم ہے، اس کی FIR کی کاپی ہمارے پاس ہے، وہ بیورو چیف نے صبح کے پروگرام بتایا تھا۔ چینل کو سبسکرائب